ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے ڈرے۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان کو لے کر کے میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے تقویٰ، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت۔ گرچہ کہ یہ لفظ بہت سا چھوٹا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر، لیکن انسانی زندگی کے تمام مسائل کا، انسانی زندگی کا حل، انسانی زندگی کا نچوڑ اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ انسانی زندگی کا نچوڑ تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارنا ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ازدواجی زندگی، اسی طرح والدین کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی، دوست و احباب کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی، تجارتی معاملات والی زندگی، لین دین والی زندگی۔ ان تمام مسائل میں، ان تمام زندگی کے مراحل میں انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو اس کے لیے اہم اور بنیادی شرط ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ اگر انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کا تقوی اگر انسان کی زندگی میں ہوگا تو اس کی زندگی کے تمام مراحل بڑی آسانی سے گزریں گے، اور وہ ہر مراحل میں انصاف کا تقاضا رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا، چاہے وہ اس کی ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ اولاد کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی ہو، چاہے وہ والدین کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی ہو، چاہے وہ دوست و احباب کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی ہو، گرچہ کہ وہ انسان کے تجارتی معاملات یا لین دین والی معاملات والی زندگی ہو۔ تمام زندگی کے مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں، اسی وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ویسا تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہیں مرو گے مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی انسانی زندگی میں اگر انسان دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں، دونوں جہاں میں اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے۔ مان لیجیے آپ ایک ایسے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہاں پر چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کیمروں کا فوکس آپ پر پڑا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے، تو آپ کیا وہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسی اٹھ پٹانگ حرکت کریں گے، یا وہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسی حرکت کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی عزت، آپ کی ناموس پر آنچ آتی ہو، یا آپ کے کردار پر بات آتی ہو؟ وہاں پر بیٹھ کر آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر میں کوئی بھی ایسی نازیبا حرکت کروں گا، کوئی بھی ایسی اٹھ پٹانگ حرکت کروں گا تو یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہوں گی، اور یہ میرا عمل میرے لیے عزت کی بات آئے گی، یہاں پر میری عزت خراب ہوگی اور یہاں پر میرا نام خراب ہوگا، آپ یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، لہٰذا وہاں پر بیٹھ کر آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ہر بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو اس کے نیکیوں کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، جو اس کی برائیوں کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ہر قدم کو وہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، اور ان کے پاس تمام چیزوں کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی اور اہم وجہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ چونکہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر کسی کو کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس بات پر بھی غور کرو کہ روز قیامت کے لیے تم نے کتنا توشہ تیار کیا، کل آنے والی قیامت کے لیے تم نے کتنی تیاری کی، جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے تم نے کتنی تیاری کی۔ یہاں پر تو انسان کچھ عرصہ رہ کر کے، کچھ سال کی زندگی گزار کر کے یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اصل زندگی انسان کی اخروی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے تم نے کتنی تیاری کی، اس پر غور کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو۔ خصوصاً نوجوانوں سے اپنی انفرادی زندگیوں کی حفاظت کرے، اپنی انفرادی زندگیوں کو داغدار نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہر وقت ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور ہم کامیاب بھی اسی وقت ہوں گے جب ہماری زندگیوں میں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب ہم اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں رکھیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ ہم جھوٹ سے بچیں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم کسی بھی برے عمل سے بچیں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھے گا۔ اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کس چڑیا کا نام ہے، گناہ کس عمل کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ اس چیز کا نام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ کہ کسی برے عمل کو تم کرنے جاؤ تو تمہارا دل اس پر ندامت کرے، تمہارا دل اس پر ٹوکے، اور تم ناپسند کرتے ہو کہ تمہارا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب بھی ہم زبان کھولتے ہیں تو ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہے، جب بھی ہم زبان کھولتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ پر پھر توبہ کرے۔ انسان ہونے کے ناطے، بشریت ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، پھر اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو گالی سے بات کرتے ہیں، جب بھی ہم منہ کھولتے ہیں تو ہماری زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والے سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ گناہ سے اپنے رب سے معافی مانگے گا۔ بندہ گناہ سے اسی وقت اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا جب بندے کو گناہ کا تصور ہو، جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھے، اسی وقت اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ان المؤمن من یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن کی مثال ایسی ہے کہ مومن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے یہ ہمیشہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ چٹان میرے اوپر نہ گر جائے اور میں کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ یعنی گناہ کرنے والا مومن، بشریت کے تقاضے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی چٹان کے نیچے محسوس کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ اس خدشے میں ہوتا ہے کہ کہیں یہ چٹان میرے اوپر نہ گر جائے اور اس چٹان کی وجہ سے میں کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا وہ اس گناہ کے اس دباؤ میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر فوراً معافی مانگ لے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَا طَافَ طَارًا، یعنی ایک فاجر کی مثال اس طرح ہے کہ وہ گناہ کو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کے مانند سمجھتا ہے، اپنے ہاتھ سے وہ اشارہ کرتا ہے اور مکھی اڑ جاتی ہے، یعنی اس کے پاس گناہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ گناہ کو وہ اتنا ہلکا سمجھتا ہے، اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ انسان کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ اس مکھی کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے اور وہ مکھی اڑ کر کہیں چلی جائے، پھر وہ اپنے گناہوں پر نادم بھی نہیں ہوتا اور اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کا اگر ہمیں خوف
پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی خشیت ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہمارے دل تقوی سے معمور ہونے چاہیے۔ اسی وقت ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھیں گے اور اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و عاجزی کریں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، روز قیامت کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر ہوگا، اسی وقت ہم اللہ رب العالمین کی اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے۔ لیکن روز قیامت اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو تالے لگا دے گا، اور روز قیامت ہمارے خلاف، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ روز قیامت اللہ رب العالمین ہمارے منہوں پر تالے لگا دے گا، اور اس وقت ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جو کچھ ہم دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے، جو کچھ ہم برائی دنیا میں کیا کرتے تھے، ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، اسی طرح ہمارے خلاف ہمارے پیر گواہی دیں گے، اسی طرح ہمارے اعضاء ہمارے خلاف روز قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے اعضاء کو قوت گویائی عطا کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت عطا کرے گا، اور یہ روز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے صاف صاف بیان کر دیں گے جو بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اگر ہمارے دل میں رہے گا، اتق اللہ حیث ما کنت کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہم امید ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اگر بشریت کے تقاضے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو ہم اس مومن کی طرح ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خدشے میں ہوتا ہے کہ یہ چٹان مجھ پر کہیں گر نہ جائے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے تقوی سے اپنے دلوں کو معمور کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنی جانب سے غیب کے راستے ہموار کرے گا۔ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین راستے ہموار کریں گے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے بچانے کے لیے سمندر میں راستہ ہموار کر دیا۔ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے تھے۔ وہی اللہ، اگر ہم اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھیں گے اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی ایسے ہی راستے ہموار کر دے گا، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین ایسے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے گا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ بتاؤ تقوی کا مطلب کیا ہے، بتاؤ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کا گزر کہیں ایسے راستے پر ہوا جو کاٹی دار والا راستہ ہو، دائیں بھی کاٹیاں ہوں، بائیں بھی کاٹیاں ہوں، اور درمیان سے آپ کو گزرنا ہو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایسے راستے سے میرا گزر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تقوی کا مطلب نہیں جانتے، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کا یہ ایک انداز ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول سے پوچھا کہ بتاؤ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہا امیر المؤمنین، آپ کا گزر کیسی ایسے راستے پر ہوا جہاں پر کاٹی دار درخت ہو، بیچ میں راستہ، دائیں کاٹی بائیں کاٹی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایسے راستے سے میرا گزر ہوا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس راستے سے کس طرح گزرے؟ عمر ابن الخطاب نے کہا کہ وہاں پر میں اپنے دامن کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچاتے میں اس راستے سے گزرا ہوں، بس یہی تقوی ہے۔
دنیاوی زندگی میں ہم اپنے آپ کو برائیوں سے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے دلوں میں رکھ کر کے برائیوں سے، گناہوں سے، فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی کو گزارنا، اسی کا نام تقویٰ ہے اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور متقی لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ نازعات میں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یقیناً وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اسے ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، اس ڈر سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین کو جواب دینے والا ہے، اس ڈر سے وہ اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو، اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ، اللہ رب العالمین نے کہا ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، جس کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی رہے، جس میں انسان کو نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی مصیبت ہوگی، جس میں نہ کوئی الم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ ایسی سکون والی زندگی انسان اگر چاہتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمیشہ ہمارے دلوں میں رکھے۔ دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں ڈرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ دنیا والے ہمیں لاکھ ڈرا لے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کی خشیت ہوگی، وہ دنیا والوں سے نہیں ڈریں گے۔ اور اہل ایمان کا یہ شیوا ہے، اہل متقین کا یہ شیوا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی واحد ذات سے ڈرتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے دلوں میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے روز قیامت دو باغ دینے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ سونے چاندی کے باغات کا مفسرین ذکر کرتے ہیں، جو دو باغات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس کا مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ سونے اور چاندی کے باغات ہوں گے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمیں اسی وقت ملیں گی جب ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے۔ اسی طرح روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں بھی ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو اللہ رب العالمین سے ڈریں گے۔ ایسے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونے سے، اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کے لیے جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے اپنے آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین روز قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جب اس وقت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تقوی، خشیت الہی اور اپنا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جس طرح ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجله. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.